الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر موت اور وفات آ گئی، موت اور وفات کے بعد یہ شخص جہاں پر بھی ہو، چاہے اسے زمین میں دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا کر اس کی راکھ کو بہا دیا جائے، چاہے اس کے جسم کو کسی صندوق میں بند کر کے رکھ دیا جائے، چاہے یہ انسان جانور کے پیٹ میں چلا جائے یا سمندر کے پانی میں بہہ جائے، جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کے جسم یا جسم کے اجزاء کے ساتھ اتنا تعلق قائم فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دکھ اور سکھ کو محسوس کرتا ہے، جزا اور سزا کا احساس اس کو ہوتا ہے، ثواب اور عذاب کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے۔ ایک بات تو اس پر کل میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم موت کے بعد اور قیامت سے پہلے حیات کے اور ثواب و عذاب کے قائل ہیں، لیکن چونکہ عموماً انسانوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے تغلیباً اسے حیات فی القبر اور ثواب و عذاب قبر کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے والی حیات یہ حیات کلی، حیات کامل بھی نہیں ہوتی اور نظر آنے والی حیات ظاہری بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نوع من الحیات مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، چونکہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جزا اور سزا یہ کلی اور کامل نہیں ہوتی، بلکہ ارض جنت اور ارض نار کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ثواب و عذاب میت، ثواب و عذاب قبر برحق عقیدہ ہے، تو اس پر کل کے درس میں آخری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو قبر ہوگی حیات بھی وہیں پر ملے گی، جو قبر ہوگی جزا اور سزا بھی وہیں پر ہوگی، جو قبر ہوگی سزا، ثواب اور عذاب بھی اسی جگہ پر ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر یہ نام ہے مقر المیت کا، موت کے بعد جس جگہ پر انسان کا جسم ہو یا جسم کے اجزاء ہوں، یہی اس بندے کے لیے قبر کہلائے گی۔ مقر المیت کا نام جس جگہ پر میت کا جسم یا جسم کے اجزاء ہوں، اسے شریعت کی زبان میں قبر کہا جاتا ہے۔ اب اس پر دلائل سماعت فرمائیں کہ ہم جو قبر مقر المیت کو کہتے ہیں، ہمارے پاس اس پر دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اگر ان منافقین میں سے ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کرنے والوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے حق میں تم نے دعا بھی نہیں کرنی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت منع فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کا ارادہ فرما چکے تھے۔ فرمایا، اے پیغمبر، آپ نے ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس قبر پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا، یہ قبر اسی زمین والا گڑھا تھا، یہی زمین والا گڑھا تھا، یہ قبر علیین یا سجین نہیں تھی۔ آیت نمبر 2 قرآن کریم کا پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث من فی القبور، جب قیامت کا دن ہوگا
اللہ قبروں والوں کو اٹھائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے قبر کا لفظ اسی دنیا والے گڑھے کے لیے استعمال فرمایا۔ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 13، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے یہ لوگ کفار قبروں والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی قبور کا لفظ اللہ رب العزت نے اسی دنیا والے گڑھے کے لیے استعمال فرمایا۔ آیت نمبر 4 30واں پارہ سورۃ عابسہ کی آیت نمبر 21، اللہ رب العزت انسان کے بارے میں فرماتے ہیں اماتہ، اللہ رب العزت انسان کو موت دیتے ہیں، فاقبرہ، پھر اللہ انسان کو قبر بھی دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں قبر سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ یہاں پر دھوکہ دینے کی اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں قدر اس کی تفصیل اس آیت کریمہ کی عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اقبرہ میں قبر سے مراد یہ دنیا والا گڑھا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں قبر سے مراد وہ علیین یا سجین مقر روح ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے اقبرہ میں قبر دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، مطلب یہ ہے کہ قبر اللہ دیتے ہیں، اور یہ جو دنیا والا گڑھا ہے اس میں تو لوگ خود دفن کرتے ہیں، اسے تو خود کھودتے ہیں اور میت کو خود اس میں دباتے ہیں، تو یہ قبر لوگ دے رہے ہیں۔ اور علیین اور سجین والا اگر معنی کریں گے تو وہ قبر اللہ دیتے ہیں، اس لیے یہاں اقبرہ سے مراد یہ دنیا والا گڑھا نہیں بلکہ اقبرہ سے مراد علیین یا سجین ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کسی بھی آیت کریمہ کو سمجھنے میں جو چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں، جو چیزیں ممد اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے اس آیت کا سیاق اور آیت کا سباق۔ اس آیت سے پہلے کیا بات چل رہی ہے، آیت کے بعد کس چیز کی بات چل رہی ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو آیت کریمہ کو سمجھنا بندے کے لیے قدر آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت نمبر ہے 21، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے چند باتیں فرمائی ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کتنا نا شکر ہے، کتنا نا قدر ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے۔ من ای شیء خلقہ، اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا، اپنے ماضی پر غور کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے وجود دیا۔ پھر خود فرمایا من نطفۃ خلقہ، اللہ رب العزت نے اسے پانی کے قطرے سے بنایا، فقدرہ، پھر اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک جوڑا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی ولادت میں آسانی پیدا کی، ثم اماتہ، پھر اللہ نے اسے موت دی، فاقبرہ کو چھوڑ دیں، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ جب چاہیں گے تو اس کو اٹھائیں گے۔ اس فاقبرہ سے پہلے اللہ نے تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا، اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک جوڑا، اس کی ولادت کے لیے آسانی پیدا کی، اسے موت دی، جب چاہیں گے تو اسے اٹھائیں گے۔ اب سوال یہ ہے اللہ رب العزت نے پانی کے قطرے سے کس کو بنایا، روح کو یا جسم کو؟ اللہ نے نطفے سے کسے پیدا کیا، روح کو یا جسم کو؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ پانی سے انسان کا جسم بنایا جاتا ہے، نطفے سے انسان کا جسم بنایا جاتا ہے، انسان کی روح نہیں بنی جاتی۔ نمبر 2 فرمایا ہم نے اس کے اعضاء کو جوڑا، سر ٹھیک لگایا، ناک ٹھیک لگایا، ایک ترتیب کے ساتھ اس کا جسم بنایا۔ یہ سر، یہ ناک، یہ جسم کے اعضاء یہ روح کے نہیں ہوتے، یہ دنیا والے جسم کے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کی ولادت کے لیے راستہ آسان فرمایا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آسانی روح کے لیے نہیں، آسانی جسم کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ روح تو جسم لطیف ہے، اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس جسم کی ولادت کے لیے آسانی کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اماتہ، اللہ نے اسے موت دی۔ سوال یہ ہے کہ موت کس پر آتی ہے، روح پر یا جسم پر؟ ہم کہتے ہیں موت جسم پر آتی ہے، موت روح پر نہیں آتی۔ مولانا محمد حسین نیلوی صاحب نے ندائے حق میں لکھا ہے کہ روح نہیں مرتی،
ایک جسم کا لباس اتار کر دوسرے جسم کا لباس پہن لیتی ہے، روح پر موت نہیں آتی تو موت بھی اسی جسم پر آ رہی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اسی جسم کو اٹھایا جائے گا۔ تو جسے اللہ نے نطفے سے بنایا، جسے اللہ نے ٹھیک بنایا، جس کی ولادت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، جس جسم کو اللہ نے موت دی، جس جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، فرمایا فَأَقْبَرَهُ، اللہ نے اسی کو قبر دی۔ تو پہلے بھی بات جسم کی ہے، بعد میں بھی بات جسم کی ہے، تو اب درمیان میں بھی بات جسم کی ہوگی۔ تو جس جگہ پر جسم کو دبایا جائے، جس جگہ پر انسان کا جسم ہو، وہ علیین یا سجین نہیں ہوتا، بلکہ اسے دنیا والا گڑھا اور قبر کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہنا کہ چونکہ یہ قبر انسان دیتے ہیں اس لیے اقبرہ کا معنی یہ نہیں کرنا، بلکہ اقبرہ کا معنی علیین یا سجین کرنا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اس سے پہلے ہے اماتہ، اللہ انسان کو موت دیتے ہیں، موت اللہ خود تو نہیں دیتے۔ 10واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ وقت کتنا عجیب ہوتا ہے جب ملائکہ فرشتوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، انہیں موت دیتے ہیں۔ تو موت اللہ خود نہیں دیتے، بلکہ روح قبض کرنے کے لیے بھی اللہ ملائکہ کو بھیجتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے حکم سے فرشتے روح قبض کریں، یہ اماتہ کے خلاف نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے اگر انسان قبر میں دفن کریں تو یہ بھی اقبرہ کے خلاف نہیں ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، اقبرہ اگر اس سے مراد آپ روح کا مقر لیں گے، علیین یا سجین لیں گے، تو روح اللہ خود لے کر تو نہیں جاتے، روح بھی تو ملائکہ لے کر جاتے ہیں، تو وہ قبر بھی تو اللہ نے نہیں دی، وہ قبر بھی تو ملائکہ نے دی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں جس طرح انسان کے جسم کی تخلیق کا تذکرہ ہے، جس طرح انسان کے جسم کی موت اور وفات کا تذکرہ ہے، اسی طرح اس آیت کریمہ میں انسان کے جسم کی قبر کا بھی تذکرہ ہے۔ جس جگہ پر انسان کے جسم کو دبایا جائے اور دفنایا جائے اسی کو قبر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 5، 30واں پارہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں اذا القبور بعثرت، جب قیامت آئے گی تو پھر قبروں کو اکھاڑا جائے گا، قبروں کو اکھیڑا جائے گا اور انسانوں کو نکالا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے قبر کا لفظ اسی دنیا والے گڑھے کے لیے استعمال فرمایا۔ دلیل نمبر آیت نمبر 6 سورہ تکاثر آیت نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ کون ہم میں سے بہتر ہے، تو بسا اوقات قبرستان میں جاتے، یہ ہمارے بڑے کی قبر، یہ ہمارے بہادر کی قبر، یہ ہمارے فلاں کی قبر۔ اللہ فرماتے تمہیں تکاثر نے، کثرت نے ہلاکت اور غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں پر جا پہنچے۔ اب یہ لوگ قبریں گننے کے لیے علیین یا سجین نہیں گئے تھے، یہ دنیا میں گئے تھے۔ تو قرآن کریم کی یہ 6 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قبر یہ دنیا والا گڑھا ہے، قبر وہی ہے جس پر میت یا میت کے اجزاء ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسری قبر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے بعد دوسرا نمبر ہے احادیث پاک کا۔ حدیث پاک میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا لفظ اسی دنیا والے گڑھے کے لیے استعمال فرمایا۔ چند ایک حدیثیں بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار باب الجلوس علی القبور کے تحت حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک نقل کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، میں ایک قبر پر چل رہا تھا، میرا پاؤں ایک قبر پر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انزل عن القبر، قبر سے نیچے اترو، قبر پہ پاؤں مت رکھو، لا توزی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دو، فلا یوزی کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری تکلیف کا سبب بن جائے۔ اب حضرت عمر بن حزم فرماتے ہیں کہ میں قبر پر چل رہا تھا، میرا پاؤں کسی قبر پر آ گیا، اللہ کے نبی نے مجھے قبر پر دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر سے نیچے اترو، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ سوال یہ ہے حضرت عمر بن حزم کون سی قبر پر گئے تھے؟ صاف ظاہر ہے حضرت عمر بن حزم علیین میں تو نہیں چل رہے تھے، وہ تو دنیا میں ہی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اسی قبر پر دیکھا اور حضور نے اسی کے بارے میں فرمایا انزل عن القبر،
قبر سے نیچے اتر جاؤ، تو اللہ کے نبی کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ قبر اسی کو کہتے ہیں جہاں پر میت یا میت کے اجزاء ہوں۔ حدیث نمبر 2، صحیح بخاری پہلی جلد، باب زیارت القبوری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، اللہ کے نبی گزرے، آپ نے دیکھا ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، قبر کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، اس نے پہچانا نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں جملہ کہہ دیا۔ آگے ایک لمبی حدیث ہے، ہمارا استدلال صرف اتنا ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، اللہ کے نبی ایک عورت کے قریب سے گزرے جو عورت قبر کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں بھی قبر اسی دنیا والے گڑھے کو کہا گیا، اسی دنیا والی زمینی مٹی کو کہا گیا، یہاں پر بھی قبر علیین یا سجین کو نہیں کہا گیا۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گھوڑا بدکا، اللہ کے نبی کے سواری نے چھلانگ لگائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہما لا یعذبان، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی قبروں کے قریب سے گزرے، فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی حضور علیین یا سجین سے تو نہیں گزرے تھے، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا والے گڑھے کے قریب سے گزرے۔ اس حدیث پاک میں بھی قبر اسی دنیا والے گڑھے کو کہا گیا، نہ کہ علیین یا سجین کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دروازے پہ چلیں، وہ قبر کسے فرماتے ہیں؟ امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ بیہقی باب ما یقال بعد الدفن، اس کے تحت حدیث پاک نقل کی، صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پہ تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ آنسوں کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہا، حضرت تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت اور جہنم کی باتوں تو آپ نہیں روتے، قبر کی باتیں تو آپ زیادہ روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے حضور سے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں بچ گیا وہ بعد میں بھی بچ جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ بعد میں بھی پھنستا چلا جائے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ہے، اذا وقف علی قبر بکا، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو روتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسی دنیا والی قبر پر جاتے تھے، علیین میں تو نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کے ہاں بھی قبر یہی دنیا والا گڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک اور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا مبارک معمول تھا، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان یاتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم، اس کے تحت نقل کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق باب السلامی علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ آپ کا معمول یہ تھا، اذا اراد ان یخرج داخل المسجد، جب آپ سفر پہ جانے لگتے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، فصلی، اور مسجد نبوی میں آپ نماز ادا فرماتے، ثم اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد سے نکلتے اور سیدھا اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ جاتے اور جا کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کو سلام عرض کرتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے سامنے آتے، السلام علیکہ یا ابا بکرن۔ پھر اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کی قبر کے سامنے آتے، السلام علیکہ یا ابتاہ۔ جب سفر سے واپس آتے پہلے مسجد میں جاتے، پھر حضور کی قبر پہ جاتے، سلام عرض کرتے، صدیق اکبر کو سلام کرتے، عمر بن خطاب کو سلام کرتے رضی اللہ تعالی عنہما،
اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے جاتے۔ سفر پہ جاتے ہوئے اور سفر سے آتے ہوئے عطا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ حاضری دیتے، جانے سے پہلے بھی قبر پہ حاضر اور آتے ہوئے بھی گھر جانے سے پہلے قبر پر حاضری دیتے۔ اب جس قبر پر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سلام عرض کرتے تھے، وہ قبر یہی دنیا والا گڑھا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اور حجرے میں اللہ کے نبی کی یہی قبر تھی جس پر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلام عرض کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ قبر یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اعلیٰ علیین میں تو نہیں جاتے تھے، جنت میں تو نہیں جاتے تھے، اسی قبر پر جا کر سلام عرض کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی قبر اسی کو فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد صحابہ کرام کے شاگرد امام سواد اعظم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو آپ کی کتاب الفقہ الاکبر میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق۔ جب انسان کو قبر میں دفنایا جائے اس کے بعد انسان کے جسم کی طرف اس کی قبر میں اس کی روح کا لوٹایا جانا، اس کو قبر میں حیات کا مل جانا، یہ برحق عقیدہ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دنیا والے جسم کی طرف روح کے اعادے کی بات کر رہے ہیں، تو جہاں پر یہ جسم ہوگا اسی کو قبر کہا جائے گا۔ اور اس سے بھی واضح بات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی کتاب مسند امام اعظم کے صفحہ 153 پر موجود ہے۔ مسند امام اعظم کی کتاب النکاح سے پہلے آخری روایت، اس کے بعد کتاب النکاح شروع ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ہے۔ اس حدیث پاک میں امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، 3 بندے ہیں، سند پر بھی اشکال کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نقل فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے روضے پر حاضر ہو، سلام عرض کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر صورتحال یہ بن جائے اگر حضور کے روضے کی طرف منہ کرتا ہے تو قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو حضور کے روضے کو پیٹھ ہوتی ہے۔ اب وہ چہرہ کدھر کرے اور پیٹھ کدھر کرے، منہ کس طرف کرے اور پیٹھ کس طرف کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے امام صاحب نے نقل فرمایا کہ اس موقع پر بندے کو چاہیے تستقبل القبر بوجہک، اللہ کے نبی کے روضے کی طرف منہ کرے اور قبر کی طرف پیٹھ کرے، اس موقع پر قبلے کی طرف پیٹھ کرے، اس موقع پر کعبے کو پیٹھ ہو جائے، لیکن اس بندے کو چاہیے کہ حضور کی قبر کو پیٹھ نہ کرے۔ اب جب یہ زائر جائے گا، حاجی یا عمرہ کرنے والا جب روضہ رسول پہ سلام عرض کرنے کے لیے جائے گا، فرماتے ہیں تستقبل القبر، وہ قبر کی طرف بوجہ کا قبر کی طرف منہ کرے، تو جس طرف حاجی جائے گا وہ یہ دنیا والی قبر ہوگی، دنیا والا حجرہ ہوگا، کوئی اور تو نہیں ہوگی۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی قبر اسی کو فرماتے ہیں، آپ کے ہاں بھی قبر کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بعد باری ہے اہل لغت کی، کہ اہل لغت والے قبر کسے کہتے ہیں۔ چند ایک حوالے لغت کے بھی سماعت فرما لیں۔ مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 390 پہ فرماتے ہیں القبر مقر المیت، قبر کہتے ہیں مقر المیت کو، یعنی جس جگہ پر میت ٹھہر جائے، جس جگہ پر میت یا میت کے اجزاء ہوں اسی کو قبر کہا جائے گا۔ یہاں پر بھی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ قبر مقر المیت کو فرما رہے ہیں، قبر مقر روح کو نہیں فرما رہے۔ اسی طرح لغت کی کتاب لسان العرب، اس کی جلد 5 صفحہ 67 60 اور 7، وہاں پر ہے القبر مدفن الانسان، قبر نام ہے انسان کے دفن ہونے کی جگہ کا، جس جگہ پر انسان کو دفنایا جائے اسی کو قبر کہا جاتا ہے، دفنایا اسی گڑھے میں جاتا ہے، علیین یا سجین میں انسان کو نہیں دفنایا جاتا۔ لغت کی ایک کتاب ہے معجم الفاظ القرآن، اس کی جلد 2 صفحہ 331 پہ ہے القبر مقر المیت، قبر مقر المیت کا نام ہے۔ قاموس القرآن صفحہ 413 قبر انسان کے دفن کرنے کی جگہ ہے۔ لغت کی کتاب مصباح اللغات میں ہے القبر انسان کے دفن کرنے کی جگہ۔
تو یہ میں نے لغت کے 5 حوالے پیش کیے کہ اہل لغت بھی قبر کا معنی مقر المیت کرتے ہیں، قبر کا معنی مدفن الانسان کرتے ہیں، قبر کا معنی انسان کے دفن ہونے کی جگہ کرتے ہیں۔ اہل لغت سے بھی ثابت ہوا کہ قبر یہی ہے جس جگہ پر انسان کو دفن کیا جائے۔ اہل لغت کے بعد ہمارے بزرگ اکابرین علماء دیوبند کی باری آتی ہے۔ ہمارے اکابرین بھی قبر اسی کو فرماتے ہیں، اس قبر کے قبر ہونے کے منکر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں اس کے صفحہ 259 پہ فرماتے ہیں، جب مردہ کو لحد میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر اور لحد ایک ہی چیز ہے، جب مردہ کو لحد میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، مٹی بھی اوپر برابر ہو گئی، فرماتے ہیں تو مٹی فرشتوں کو مردہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان نیچے، اوپر پھر قبر، اوپر پھر مٹی، تو فرشتے کیسے جاتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان کی لحد پر قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو فرشتے انسان کے پاس جانے سے، مٹی یہ انسان کے پاس جانے سے فرشتوں کو نہیں روک سکتی۔ اس سے معلوم ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر اسی کو فرماتے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کا آنا بھی اسی قبر میں مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے۔ حضرت تھانوی کی یہ عبارت آگے میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ بعض لوگ حضرت تھانوی کی بعض عبارات سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی تو قبر اسے نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں قبر نام ہے برزخ کا، وہ تو قبر اس گڑھے کو نہیں مانتے۔ اس کی تفصیل میں نے انشاءاللہ اسی عبارت کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 467 پہ فرماتے ہیں، آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ جب میت جل جاتی ہے تو پھر اس کو قبر تو نہیں ملی، دفن تو نہیں ہوا، اسے ثواب و عذاب ہوگا یا نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرق سے انعدام نہیں ہوتا، کسی چیز کو جلانے سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی، استحالہ ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اجزاء مستحیل ہو جاتے ہیں، اجزاء بکھر جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں پس اجزاء باقی ہیں، اور وہ اجزاء جہاں ہیں وہی ان کی قبر ہے، یعنی جس جگہ پر میت کے اجزاء ہوں گے وہی اس کے لیے قبر بن جائے گی۔ فرماتے ہیں حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے۔ امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 467 پہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں قبر کی حقیقی تعریف یہ ہے جہاں پر میت کا جسم ہوگا اسی میت کے محل کا نام قبر ہوگا۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعلیق الصبی شرح مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ 106 پہ فرماتے ہیں کل موضع فیہ مقرہ فہو قبرہ، ہر وہ جگہ جہاں پر میت قرار پکڑ جائے، جہاں پر میت یا میت کے اجزاء رکھ دیے جائیں یا پھیلا دیے جائیں وہی اس کے لیے قبر بن جائے گی۔ اسی طرح آپ اپنی کتاب عقائد اسلام صفحہ 59 پہ فرماتے ہیں عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد جو بات سب سے پہلے پیش آتی ہے وہ منکر نکیر کا سوال ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خیش و اقارب رشتہ دار مردہ کو قبر میں رکھ کر واپس ہوتے ہیں اور روح انسانی جسم خاکی کی طرف عود کرتی ہے۔ جب خیش و اقارب مردہ کو قبر میں رکھ کر، یہ مردہ کو اسی قبر میں رکھ کر خیش و اقارب آتے ہیں، علیین میں نہیں جاتے، سجین میں نہیں جاتے۔ جب رشتہ دار مردہ کو قبر میں رکھ کر واپس آتے ہیں، اگلی بات فرماتے روح انسانی جسم خاکی کی طرف عود کرتی ہے۔ جسم خاکی اسی جسم کو کہتے ہیں، کسی اور جسم کو نہیں کہتی۔ تو وہ فرشتے، 2 فرشتے منکر نکیر بحکم خداوندی قبر میں آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ عقائد اسلام صفحہ 59۔ تو حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی التعلیق الصبی میں بھی قبر اسی کو کہہ رہے ہیں، عقائد علماء اسلام میں بھی عقائد اسلام کے صفحہ 59 پر بھی آپ اسی کو قبر فرما رہے ہیں۔ جس میں رشتہ دار میت کو رکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسی قبر میں
اسی جسم کی طرف انسان کی روح لوٹائی جاتی ہے، اور اسی قبر میں انسان کے پاس فرشتے آ کر اس سے سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نے بزرگوں کے 2 حوالے پیش کیے، چونکہ حضرت تھانوی کی عبارات بھی پیش کی جاتی ہیں، حضرت کاندھلوی کی عبارات بھی پیش کی جاتی ہیں کہ یہ حضرات فرماتے ہیں قبر یہ نہیں ہے، قبر نام ہے برزخ کا۔ تو میں نے 2 عبارتیں پیش فرما دی کہ یہ قبر اسی حضرات اسی مقر المیت کو فرماتے ہیں، اس قبر کے قبر ہونے کے یہ منکر نہیں ہے۔ قبر یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے۔ جب پاکستان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حیات کا انکار کیا گیا، سما عند القبر کا انکار کیا گیا، اس پر بہت سارے ہمارے حضرات نے کوشش کی کہ کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پاکستان تشریف لے گئے۔ آپ کو اس مسئلے کا علم ہوا، آپ تعلیم القرآن راول پنڈی شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے ادارے میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بزرگ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے ایک عبارت لکھی کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اختلاف کسی طرح ختم ہو جائے۔ ان حضرات نے اتفاق سے جو عبارت تحریر کی، اس تحریر میں بھی قبر اسی دنیا والے گڑھے کو تسلیم کیا گیا، اور یہ عبارت وہ ہے جو مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے سے نکلنے والے رسالہ تعلیم القرآن اگست 1962 کے شمارے میں موجود ہے، اور یہی عبارت حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات حکیم الاسلام میں بھی موجود ہے۔ وہ عبارت کیا تھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ بریکٹ میں ہے قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے۔ وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ بریکٹ میں قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں۔ اس عبارت پر 4 بندوں کے دستخط ہیں، مولانا قاضی نور محمد صاحب جو اس وقت اشاعت التوحید و سنہ کے امیر تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت اشاعت التوحید و سنہ کے جنرل سیکرٹری ناظم اعلیٰ تھے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد علی جلندری رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان 4 حضرات نے اس عبارت پر دستخط فرمائے۔ اس عبارت میں کہا گیا حضور قبر اور برزخ میں زندہ ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے روضے پر حاضر ہونے والوں کا سلام سنتے ہیں۔ تو جہاں پر سلام سنتے ہیں وہی قبر ہوگی، جہاں پر اللہ کے نبی سما فرماتے ہیں وہی قبر ہوگی۔ تو اس تحریر میں بھی ان 4 حضرات نے اتفاقی طور پر قبر اسی کا ہونا تسلیم فرمایا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اس وقت جماعت کے امیر تھے مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مجلس میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریر پر دستخط فرمائے، اسی مجلس میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا۔ قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں سر رکھا، آپ کی روح پرواز کر گئی، اور تعلیم القرآن اگست 1962 میں جہاں یہ خوشخبری چھپی کہ اکابرین علماء دیوبند اس عقیدے پر متفق ہو گئے، جس رسالے میں اس تحریر کا تذکرہ، اس عقیدے کا تذکرہ تھا، اسی رسالے میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر بھی ساتھ چھپی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 7 قسم کے دلائل پیش کیے، قرآن کریم کی آیات قبر نام مقر المیت کا، اللہ کے نبی کی حدیث قبر نام مقر المیت کا، صحابہ کرام کے آثار قبر نام مقر المیت کا، امام اعظم امام ابو حنیفہ قبر نام مقر المیت کا، اہل لغت قبر نام مقر المیت کا، اکابرین علماء دیوبند قبر نام مقر المیت کا، اور متفقہ تحریر اس میں بھی قبر اسی کا ہونا تسلیم کیا گیا۔ ان 7 قسم کے دلائل سے پتہ چلا کہ قبر یہ ہے، قبر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس قبر کو قبر نہیں مانتے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی قرآن پیش کریں۔
اللہ کے نبی کی حدیث پیش کریں بھی نہیں قبر یہ نہیں ہے، قبر نام ہے علیین کا، قبر نام ہے سجین کا، قبر نام ہے مقر روح کا، وہ اس پر نہ آیت پیش کرتے ہیں، ایک آیت سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ عبسہ کی آیت نمبر 21، اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی پیش نہیں کرتے، صحابہ کرام کے آثار بھی پیش نہیں کرتے، امام صاحب کا فتویٰ بھی پیش نہیں کرتے، اہل لغت بھی پیش نہیں کرتے، اتفاقی تحریر بھی پیش نہیں کرتے، 6 دلیلوں میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رئی سے ہی کسر نکالتے ہیں اکابرین پر۔ یہ جی قبر یہ نہیں ہے، قبر نام ہے برزخ کا، یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں۔ حالانکہ آج تک یہ بیچارے یہ گردان پڑھ رہے ہیں کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے حدیث متواترہ سے، یہ بزرگوں کی عبارات سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ عقیدے کے اس بات کے لیے قرآن ضروری ہے، عقیدے کے اس بات کے لیے حدیث متواتر ضروری ہے۔ ہم آیات پیش کریں انہیں بھی نہیں مانتے، احادیث پیش کریں انہیں بھی نہیں مانتے، اور اگر ہم بزرگوں کی عبارات پیش کریں کہتے نہیں رحمت اللہ سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کتاب اللہ سے، رجال اللہ سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کتاب اللہ سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کتاب اللہ پیش کیا، اب اس کا دوڑ کریں، ہم نے حدیث پاک پیش کیا، اب اس کے مقابلے میں حدیث پیش کریں۔ جس طرح ہم نے 7 دلیلوں سے اس قبر کا قبر ہونا ثابت کیا، ان کا حق بنتا ہے کہ انہی 7 دلیلوں سے اس قبر کے قبر ہونے کی نفی کریں اور علیین یا سجین کا قبر ہونا ثابت کریں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ کو زیادہ قرآن آتا ہے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت استاد جی نے بیان فرمایا، ایک بندہ کھڑا ہوا، سفید داڑھی ہے، مولانا صاحب ثواب و عذاب قبر، حیات فی القبر۔ استاد جی نے فرمایا کہ میں آیت پڑھتا ہوں کہ قبر یہ ہے، آپ آیت پڑھیں کہ قبر یہ نہیں، قبر علیین یا سجین ہے۔ استاد جی نے آیت پڑھی، اب اس نے سوال کیا، یہ بتائیں کہ حضرت تھانوی کو زیادہ قرآن آتا تھا یا آپ کو زیادہ آتا ہے؟ انہیں زیادہ قرآن سمجھ آئے یا آپ کو زیادہ سمجھ آتا ہے؟ اب ان کی عادت کیا ہے، اگر ہم حضرت تھانوی کو پیش کریں کہتے حضرت تھانوی بھی تو انسان تھے، ہم قرآن کی بات کرتے تم حضرت تھانوی کی بات کرتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ قرآن کس سے زیادہ سمجھ آتا ہے؟ حضرت استاد جی دامت برکاتہم اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمانے لگے بزرگوں یہ بتاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام مسائل میں قرآن زیادہ آتا تھا یا کسی خاص مسئلے میں زیادہ آتا تھا؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ استاد جی نے فرمایا اب طے کر لیں، قبر موت کے بعد اور قیامت سے پہلے مکمل احوال یا ثابت کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے یا پھر ثابت کرتے ہیں حضرت تھانوی سے۔ اگر آپ قرآن کی بات کریں گے تو پھر حضرت تھانوی کی طرف نہیں جانا، اگر حضرت تھانوی کی بات کریں گے تو پھر قرآن کی طرف نہیں جانا۔ ان کی عادت یہ ہے جب قبر کی بات آئے گی تو حضرت تھانوی، جب حیات کی بات آئے گی تو قرآن، جب سما کی بات آئے گی تو قرآن۔ وہاں پر بھی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ قرآن ان کا ساتھ دیتا ہے، نہ قرآن ساتھ دیتا ہے نہ حدیث ان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن زیادہ سمجھتے تھے تمام مسائل میں۔ اب ان بزرگوں کی عبارات کا مطلب کیا ہے، اسے تھوڑا اچھی طرح سمجھیں۔ اسلام عقیدہ بیان کرتا ہے موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ثواب و عذاب کا، کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے اگر میت مومن ہو تو ثواب، اگر کافر ہو تو عذاب ہوتا ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے سوال کیا جو ثواب و عذاب قبر کے قائل نہیں۔ آپ کہتے ہیں قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، ایک بندے کو جلا کر اس کی راکھ کو بہا دیا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ایک بندے کو جانور نے کھا لیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ایک شخص ایسا ہے جو پانی میں بہہ گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو فرعون ہے جسے صندوق میں بند کر کے رکھا گیا، اسے تو دفن نہیں کیا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ تو جن کو قبر نہیں ملتی کیا انہیں عذاب نہیں ہوگا؟ جن کو قبر نہیں ملتی کیا انہیں ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ ہمارے اکابرین کی قبور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے قبر کا مفہوم ایسا بیان فرمایا، اسلام کا عقیدہ بھی بچا، منکرین کے اشکال کا جواب بھی ملا، اور اس قبر کے قبر ہونے کا انکار بھی نہیں ہوا۔ ان حضرات نے فرمایا کہ دیکھیں قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ قبر صرف اس دنیا والے گڑھے کو نہیں کہتے، قبر کہتے ہیں برزخ کو۔ کیا معنی؟ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ثواب اور عذاب کے لیے برزخ کا ہونا ضروری ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟
کئی ایک تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن قربان جائے اپنے پیر و مرشد پر، حضرت استاد محترم پر، حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ نے 2 جملوں میں برزخ کی تعریف ایسی فرمائی ہے، تمام عبارات کا خلاصہ آ گیا۔ حضرت استاذی فرماتے ہیں برزخ نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا، برزخ نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا، قبر سے لے کر علیین تک، قبر سے لے کر سجین تک مکان ہو، اور موت سے لے کر حشر تک زمان ہو، اسے برزخ کہتے ہیں۔ قبر سے لے کر علیین یا سجین تک مکان اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان، ان دونوں کو اکٹھا کریں گے، اس کے مجموعے کو برزخ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جس بندے کو دفنایا نہیں گیا، صندوق میں رکھا گیا، سوال یہ ہے کہ قبر سے تو بچ گیا، برزخ سے بھی بچ گیا؟ برزخ کسی خاص مکان کا نام نہیں ہے، برزخ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قبر سے لے کر علیین تک مکان ہو، قبر سے لے کر سجین تک مکان ہو، اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو، اسے قبر کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرات نے یہ فرما کر کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں، قبر نام ہے برزخ کا، قبر نام ہے عالم برزخ کا، اس قبر کے قبر ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کر کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ہمارا کورس چل رہا ہے، آن لائن چل رہا ہے، ایک بندے کو پتہ چلتا، کہتے او یار میں نے کورس پڑھنا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، آن لائن نہیں ہو سکا، اب میں کیسے پڑھوں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کورس صرف آن لائن نہیں تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اور احناف میڈیا سروسز پر اس کے اسباق اپلوڈ بھی ہو رہے ہیں، آپ اسے سن لیں۔ تو آپ نے جب اسے یہ کہا کہ صرف آن لائن نہیں تھا، احناف میڈیا سروسز پر بھی ہے، تو یہ کہہ کر آپ نے آن لائن کی نفی نہیں کی، آپ نے سبق کے مفہوم میں وسعت پیدا کی ہے، جس میں آن لائن بھی آ گیا اور ریکارڈ والا بھی آ گیا۔ ایک شخص ہے جس کے بارے میں ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بہت نمازی ہے، آپ کہتے ہیں صرف نمازی نہیں ہے، اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے، صرف نمازی نہیں ہے، عادات کا بھی بہت اچھا ہے، صرف نمازی نہیں ہے، معاملات کا بھی بہت اچھا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازی کی نفی کر دی ہے، آپ نے اس کے نیک ہونے میں وسعت پیدا کر دی ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں تم نے کہا جسے قبر نہیں ملی تو کیا ہوا؟ فرمایا قبر صرف اس گڑھے کو نہیں کہتے، قبر نام ہے برزخ کا، جس میں قبر سے لے کر علیین، قبر سے لے کر سجین یہ مکان بھی ہے، اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی ہے۔ تو انہوں نے مفہوم میں وسعت پیدا کر دی، تم نے برزخ کا لفظ لیا اور خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ دیکھیں بھی ہم بھی کہتے ہیں برزخ، فلاں بھی کہتے ہیں برزخ، ہم بھی کہتے ہیں برزخ، فلاں بھی کہتے ہیں برزخ۔ برزخ کے لفظ سے تمہارا کام نہیں بنے گا، برزخ کا لفظ تم نے اکابرین سے لیا ہے تو مطلب بھی انہی سے لو۔ اس لیے یاد رکھنا، حضرت تھانوی کی عبارات پیش کی جائیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں قبر یہ نہیں، قبر نام ہے برزخ کا، تو ان سے پوچھیں کیا حضرت تھانوی کا یہ عقیدہ نہیں ہے اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں، وہاں جا کر سلام پڑھیں تو حضور خود سنتے ہیں؟ کیا حضرت تھانوی کا یہ عقیدہ نہیں اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں، دعا کی درخواست کریں جسے استشفاء کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا بھی فرماتے ہیں؟ حضرت تھانوی اگر یہ فرمائے کہ قبر صرف یہ گڑھا نہیں، قبر برزخ کا نام ہے، حضرت تھانوی تو سما کے بھی کہہ لیں، حضرت تھانوی تو استشفاء کے بھی کہہ لیں، حضرت کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ اٹھیں، کتنی تفصیل سے لکھا ہے، تمہیں کتنے رگڑے لگے ہیں حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اگر ہمارے اسلاف یہ کہیں کہ قبر صرف یہ گڑھا نہیں، تو اس قبر کے قبر ہونے کا انکار نہیں ہے، بلکہ قبر کے مفہوم میں اتنی وسعت پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ قبر بھی باقی رہے اور اشکال بھی ختم ہو جائے۔ فرمایا قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں بلکہ قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ اور آج ایک اور نئی منطق چلی گئی ہے، یہ ہم کہتے ہیں قبر یہ ہے لیکن تقسیم ہے، وہ کام جس کا تعلق انسانوں سے ہوگا پھر قبر یہ ہے، اور وہ کام جس کا تعلق اللہ یا اللہ کے فرشتوں سے ہوگا پھر قبر علیین یا سجین ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر ہے، کتنی عجیب امت کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ ایک بندے نے بیلچہ اٹھائے، وہ کہاں جا رہے ہو؟ قبر کھودنے۔ کہتے ہیں اب قبر یہ ہے۔ کہاں گئے تھے؟ قبرستان۔ اب قبر یہ ہے۔ کہاں گئے تھے؟ والد کی قبر پر۔ اب قبر یہ ہے۔ قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، کہتے ہیں اب یہ نہیں، اب علیین یا سجین ہے۔ یعنی انسانوں سے تعلق ہو تو قبر یہ، اللہ یا فرشتوں سے تعلق ہو تو قبر وہ۔ ہم کہتے ہیں یہ فرق کس نے بیان کیا ہے؟ اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے اقوال میں ملا علی قاری تطبیق دیں، آپ وہ تو نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی آیات میں حضرت تھانوی تطبیق دیں، آپ وہ تو نہیں مانتے۔ عبادت تکلیفی، عبادت تلذذی کی بات حضرت تھانوی فرمائے، وہ تو نہیں مانتے۔
نہ ماننے پہ ہیں تو حضرت تھانوی کی تعبیرات بھی رد ہیں، نہ ماننے پہ ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تطبیقات بھی رد ہیں، نہ ماننے پہ ہیں تو ملا علی قاری کی بات بھی نہیں ماننی، اور ماننے پہ آ جائیں آج کے مولانا صاحب کی بات مان لی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فرق کس نے بیان کیا؟ قرآن کی آیت پیش کرو کہ انسانوں کے لیے بولا جائے تو قبر یہ، اللہ کے لیے بولا جائے تو قبر وہ، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو قبر وہ ہوگا۔ آپ کے پاس قرآن نہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں، تعلق بھی اللہ سے ہوگا، قبر بھی یہ ہوگی۔ 17واں پارہ سورۃ الحج میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں یبعث من فی القبور، اللہ قبروں والوں کو اٹھائیں گے، اٹھانے والے بھی اللہ ہیں، قبر بھی یہ ہے۔ ہم نے پیش کیا، آپ بھی پیش فرمائیں۔ تو میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے 7 قسم کے دلائل پیش کیے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں قبر یہ، نبی کی حدیث کہتی ہے قبر یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں قبر یہ، ہمارے امام فرماتے ہیں قبر یہ، اہل لغت فرماتے ہیں قبر یہ، ہمارے اکابر فرماتے ہیں قبر یہ، متفقہ تحریر بتاتی ہے قبر یہ، اور جو چند ایک دھوکے دے کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں ان کی قدر تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد، اپنے اکابرین کی تعبیرات کے مطابق سمجھنے کی اور انہی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔